ابھی آپ کے درمیان ایک بہترین مقرر کو میں لانا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے قاری سہیل کوشی نگری صاحب پڑھ رہے تھے تو میرے دل کے اندر ایک شعر مچل رہا تھا، میرے دماغ اور میرے ذہن کے اندر، کہ ہر رنج و آلام سے رہائی ہو گئی، ہر رنج و آلام سے رہائی ہو گئی، جن کی مدینہ پاک تک رسائی ہو گئی، ہر رنج و آلام سے رہائی ہو گئی، جن کی مدینہ پاک تک رسائی ہو گئی۔ ارے سہیل بھائی، سامعین بزم نے اتنا نوازا ہے آپ کو، بجئی والے، سامعین بزم نے اتنا نوازا ہے آپ کو کہ ایک ہفتہ کھائیں گے اتنی کمائی ہو گئی۔ انعام دے جا اٹھا کر کے، واقعی صاحب انعام دے رہے ان کا، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، آخر میں چلتے چلتے سہیل صاحب نے پھر مدینے کی یادیں تازہ کر دی۔ میں آپ کے بھی یادیں تازہ کرتا ہوں کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، کہیے سبحان اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب میرے تقدیر میں مدینہ لکھ دے، اے کاتب میرے تقدیر میں مدینہ لکھ دے۔ میرے دوستو، بہت خوبصورت یہ ماحول، اب آپ سننے کو بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ یقیناً آپ کی نگاہیں جس مقرر عظیم اور خطیب ذیشان، شعلہ بار، گہر بار، دنیا خطابت کا بہترین نیر تابہ، عالمی اسلام کا ایک بہترین ترجمان کو میں آپ کے درمیان میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ایسا خطیب ہے، ایک ایسا خطیب ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں بیک وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر دو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ایک میں انہوں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف اللہ نے انہیں شہنشاہ خطابت کے لقب سے نوازا، تو دوسری طرف شہنشاہ ترنم سے بھی وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ میں اگر ایسے مقرر کی طرف میں اگر نظر اٹھاتا ہوں تو اس سے میری مراد ہندوستان کے مختلف صوبوں اور مختلف شہروں ہی نہیں بلکہ ملک نیپال کے اکثر حصے میں جن کا بیان ہو چکا ہے، جن کی تقریریں ہو چکی ہے، جو سامعین کے دل پر راج کرتے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے دلوں کو، لاکھوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جن مقرر کے اندر یہ ہمت ہے، جن مقرر کے اندر یہ ہنر ہے، وہ ایسے مقرر ہے میرے دوستو کہ چند منٹوں میں سامعین کو اپنا بنا لیتے ہیں اور سامعین پر جادو کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ایسے مقرر کی طرف اگر میری نگاہ اٹھتی ہے تو اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس ہے۔ میں حضرت والا کا اس شعر سے استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، سب کچھ ہے۔ اور آخری شعر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جان آ رہے ہیں، جانے بہار آ رہے ہیں، جان آ رہے ہیں، جانے بہار آ رہے ہیں، لیے دل کی چین و قرار آ رہے ہیں، وقت کی نزاکت ہے المختصر، خطابت کے سپر اسٹار آ رہے ہیں۔ مولانا صدر عالم صاحب مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز علماء اکرام، حاضرین اعظام، میرے عزیز طلبہ اور عزیز بچے، اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب کو جمع کیا اور دینی بات سننے کا موقع فراہم کیا. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ہم نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی انعامات ہیں جو صرف کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ انعامات صرف ایمان والوں کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار شہروں کو بنایا. ہم شہروں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. سارے شہروں کا سردار اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو بنایا، اور مکہ المکرمہ صرف ایمان والوں کو نوازا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار راتیں بنائی، ہم راتوں کو گن نہیں سکتے. ساری راتوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بنایا، اور لیلۃ القدر صرف ایمان والوں کو نوازا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا، اور رمضان صرف ایمان والوں کو نوازا. اللہ رب العزت نے 7 دن بنائے، اور سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعہ کو بنایا، اور جمعہ بھی صرف ایمان والوں کو نوازا، بے ایمانوں کو چھانٹ دیا. تو کچھ اللہ کے ایسے انعامات ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ خاص کیا ہے، بے ایمانوں کو چھانٹ دیا ہے. تو میرے دوستو اور بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ کا انعام سب پر ہے. اللہ سب کو پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے کو پسند کیا، اور کہا کہ سنو، یہ کچھ انعامات صرف ایمان والوں کے ساتھ ہم نے خاص کیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان انعامات کا حاصل کرنا بھی ایمان والے کے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں عطا فرمایا ہے وہ انعامات کے ہم مستحق ہیں، اور وہ انعامات ہمیں حاصل ہو جائے. آج اپنے کاروبار کے اعتبار سے ہم آگے جا رہے ہیں، بزنس کے اعتبار سے آگے جا رہے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے آگے جا رہے ہیں، گاڑی گھوڑے کے اعتبار سے آگے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں جہاں آگے جانا ہے، ہمیں جہاں آگے بڑھنا ہے، وہاں تک ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کی جوڑی لگائی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی جوڑی نہ ہو. آپ کہیں گے مولانا صدر عالم یہ جوڑی سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے زمین بنائی تو آسمان بنایا، اللہ نے رات بنائی تو دن بنایا، اللہ رب العزت نے اندھیری دی تو روشنی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے
کھیت بنائی تو کھلیان عطا کیا، اللہ نے بیماری دی تو تندرستی بھی عطا کی، اللہ نے جوانی دی تو بڑھاپا بھی عطا کیا، ہر چیز کی دنیا میں جوڑی ہے۔ لیکن انسان جب اس دنیا کو چھوڑ دے گا تو جس طرح اللہ نے ہر چیز کی جوڑی طے کر رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالی مرنے کے بعد بھی اس جوڑی میں سے ہٹا کر کے اس سے یا تو جہنمی جہنم میں جائے گا یا تو جنتی جنت میں جائیں گے۔ اب جنتی جب جنت میں جا رہا ہے تو اس میں دنیا میں چونکہ ہر چیز کی جوڑی لگی ہوئی تھی، لیکن جنتی جنت میں چلا جائے گا اور جہنمی جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں پر صرف ایک چیز رہے گی، دونوں چیزیں نہیں رہیں گی۔ آپ جیسے یہاں پر بیماری اور تندرستی دونوں آپ نے جھیلا ہے، سچ اور جھوٹ دونوں سے آپ کا مقابلہ تھا، اچھائی اور برائی دونوں سے آپ کا تعلق تھا، لیکن جب جنتی جنت میں چلا جائے گا وہاں جوانی رہے گی، بڑھاپا ارے بولو ختم ہو جائے گا، وہاں تندرستی ہوگی، بیماری ختم ہو جائے گی، وہاں گوراپن ہوگی، کالاپن ختم ہو جائے گی، وہاں پر انسان ہنستا کھیلتا زندگی گزارے گا، کبھی اس کے غم کے پہاڑ اس پر نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں اس لیے دنیا میں عطا کیا کہ اے میرے بندے تم ہوش میں آ جاؤ کہ دنیا کے اندر یہ دونوں چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑا ہے، لیکن آگے چل کر کے ایک منزل آئے گی اور وہاں سے پھر تمہیں جنت اور جہنم کا راستہ ملے گا، اس کی تیاری تمہیں دنیا میں کرنی ہے۔ اس لیے جنت میں اب ایک چیز ملی ہے، یا تو وہاں پر تندرستی ہے، بیماری نہیں ہے، وہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، وہاں گوراپن ہے، کالاپن نہیں ہے، وہاں آرام ہے، تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نعوذ باللہ جہنم میں چلا گیا تو اب جہنمی جب جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں بیماری ہے، تندرستی نہیں ہے، وہاں بڑھاپا ہے، جوانی نہیں ہے، وہاں پر انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا نظر آئے گا، وہاں سکون نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پر انسان کالا رہے گا، کبھی گورا نہ ہوگا، وہاں انسان ہمیشہ بوڑھا رہے گا، کبھی جوان نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو موقع عطا فرمایا ہے اس اعتبار سے زندگی گزارنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے ہم آگے جب بڑھ رہے ہیں ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہماری چال نبی کی چال سے مل جائے، ہماری سیرت نبی کی سیرت سے مل جائے، ہماری شکل نبی کی شکل سے مل جائے، ہمارا قرآن کی تعلیم نبی کی تعلیم سے مل جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہم دنیا کے اندر بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں سے لے کر، ہم اپنی ماں بہنوں سے لے کر ہم نے کافی دور کر دیا، تعلیم سے کافی دور کر دیا۔ آج بچے زندگی اپنے جانور کسی زندگی بچے گزار رہے ہیں، آپ لاپرواہی کی زندگی میں اپنے بچے کو ڈال دیے ہیں۔ آپ کو فکر نہیں ہے کہ میرے 3-4 بچے ہیں، یہ تعلیم حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو فکر نہیں ہے کہ ان کا کلچر کیسا بنے گا، ان کا سماج کیسا بنے گا، ان کی سوسائٹی کیسی بنے گی، ان کا رہنا سہنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ ہمیں ٹٹولنا پڑے گا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے، جو دنیا والوں کو تعلیم دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم پر یہ تعلیم آئی ہے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا دلہا اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے فوراً ان کو نبی نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو سب سے پہلے علم سے نوازا۔ جب تک علم نہیں دیا اس وقت تک کسی کو نبی نہیں بنایا۔
بے شک اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم سے مالا مال کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو علم نبی بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو علم سے نوازا، اس کے بعد نبی بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سکھلایا، اس کے بعد نبی بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سکھایا، بعد میں نبی بنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، بعد میں نبی بنایا، یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں سکھایا ہے، اے جبریل امین جا میرا نبی غار حرا میں ہے، یہ لے کر کے جا قرآن کی آیت۔ وہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اور سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، جبریل امین لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا لکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا او میرے اللہ کے نبی، یہ پہلا پیغام ہے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ سید المرسلین نے کہا اے جبریل امین مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، میں اس سے کوئی کافی کو سے دور ہوں۔ حضرت جبریل امین کو چونکہ دی گئی تھی تعلیم کہ میرے نبی کو یہ تعلیم تمہیں دینا ہے، حضرت جبریل امین نے سکھلایا۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے علم سے نوازا، بعد میں نبی بنایا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی زندگی کے اندر سب سے اگر اچھا اور سب سے بہتر اگر کوئی کام ہے تو اللہ کو علم پسند آیا کہ 1,24,000 نبیوں کو پہلے علم سے نوازا، بعد میں نبی بنایا۔ بات سمجھ میں آتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ لوگ۔ ماشاءاللہ اصل میں تونی بڑا لوگ اندھیرا میں، ہم منی اجالا میں پتہ نہیں کہ چلت کہ تونی سنت تڑا لوگ کہ سوتا تڑا لوگ، سب کوئی سوتا تھا کہ جاگے تھا، سوتے والا ہاتھ اٹھاو۔ اچھا کتنا آدمی ہاتھ اٹھا دلک ماشاءاللہ۔ اس سارا لوگ جب سوتتے بات ہمر بطیہ کا سمجھ بولو۔ اچھا جی جاگل با وہ ہاتھ اٹھاو تو سب لوگ اٹھا ماشاءاللہ۔ جاگل کا ہمرا پارٹی، سوتل کا دوسرا کے پارٹی، جی ٹھیک بنو۔ اب آپ غور سے ذرا سنتے چلیے، اس لیے کہ مجمع بہت زیادہ ہے لیکن کچھ تو ایسا بھی محسوس ہوا ہے، اللہ اکبر کیا بتاؤں گا انشاءاللہ کچھ موقع ملے گا تو، لیکن جو پوائنٹڈ باتیں ہیں وہ اس پہ پہلے آپ سنیے اور سن لینے کے بعد پھر آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہو وہاں چلیے گا انشاءاللہ، میرا ساتھ چلیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ڈی جائی میں اس سے پہلے بھی آنا ہوا تھا لیکن آپ سے زیادہ بارش کا قطرہ مجھے ملا تھا، اور آج الحمدللہ بارش نہیں ہے، ہم سب ہیں ایک ساتھ تو انشاءاللہ الرحمن ساتھ رہیں گے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ ایک آدمی نے ایک آدمی سے دوستی کر لی، ایک آدمی نے ایک آدمی سے دوستی کر لی، ایک آدمی اچھا تھا ایک آدمی خراب تھا، تو اچھا والا اچھا ہی ہے، برا والا برا ہی ہے۔ اب دونوں یار ایک ساتھ چلنے لگے، چلتے چلتے بڑی مسجد آئی تو دوست جو اچھا تھا اس نے کہا میرے دوست تو ٹھہر جا، میں مسجد کے اندر سے آتا ہوں۔ اس کو پیشاب لگا تھا، اندر گیا، استنجا خانہ میں بیٹھا پیشاب کرنے لگا، اتنے میں اس کو دکھائی دیا کہ بھائی اندر فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ اب وہ اچھا دوست وہاں سے نکلا اور فوراً چلا گیا اندر اور وہاں پر کتابیں سننا شروع کر دیا۔ جب کتابیں سننا شروع کر دیا تو اب یہ جو برا دوست تھا، خراب دوست تھا، وہ چلا کر کہتا ہے ارے زاہد بھائی کب تک اندر رہو گے؟ کہا کہ کیا کروں میرے دوست، ارے جو میرے اندر ہے وہ مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا اور جو تیرے اندر ہے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلنے والے کتنے لوگ ہیں، جب میں تھرمامیٹر لگاؤں گا تو چیک کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی جو باتیں بتا رہا ہوں خوب غور سے سنیے، اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ پیدل جا رہے تھے، بکریوں کو چرا رہے تھے، چراتے چراتے ایک اللہ کا دیوانہ جا رہا تھا اور وہ گنگناتا ہوا جا رہا تھا، وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت
والقدرة والكبرياء والجبروت. ہاتھ اٹھا دے تو اس میں 10 آدمی کہیں گے کہ میں جانتا ہوں، لیکن 90 آدمی کہیں گے مجھے پتا نہیں ہے مولانا یہ کہاں سے اٹھا کے پڑھ لو. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت. کتنا آدمی کے یاد با ہاتھ اٹھائی بولو گا؟ پھر سے اٹھا ہوا. اللہ قبول فرمائے. یہ آپ وہی ہاتھ اٹھائے ہیں جو لوگ رمضان المبارک کی تراویح پڑھتے ہیں، وہیں پر نا یہ دعا ہے. تو ہم تو جانتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے. اب نمازی بھی تو رنگ برنگے ہو چکے ہیں. کچھ نمازی ہے جو پنجگانہ پڑھتے ہیں، کچھ نمازی ہیں جو صرف 8 دن پر اتھواس چلاتے ہیں، کچھ نمازی ایسے ہیں جو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، صرف کھانٹ والی نماز تلاشتا ہے کہ کہیں مہمان روٹھ جائے گا، اس لیے وہ صرف جنازہ میں ملتا ہے. اور ایک نمازی اس سے بھی خطرناک ہے، وہ 360 میں دکھائی دیتا ہے عید بقرعید میں، بیچ میں کسی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک بار ایسا ہو گیا کہ جو آدمی عید اور بقرعید پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جتنا جلد ہو سکے میں آگے جاؤں، امام صاحب کے پیچھے ہی میری نیت بدھو. اب ایسا ہوا اس کی 2 لڑکیاں تھیں. اب ایک طرف سکینہ ایک طرف رحیمہ. دونوں لڑکیاں پوچھی پاپا کہاں جاتا رہا؟ آتا عیدین آج عید کی نماز ہے نہیں جانا. اے پاپا ہمرو کے لے چلبو. کہے نہ لے چلیں بیٹا، لیکن ٹائم کم با آج چھوڑ دو. نسیمہ مانے کے تیار نہیں کی، سکینہ الگ روسا. ارے تم لوگ کہاں جاؤ گی؟ پاپا عیدگاہ ہم بھی چلیں گے. کہا کوئی بات نہیں ہے، داہنے ہاتھ میں سکینہ ہے، بائیں ہاتھ میں رحیمہ ہے. دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ دونوں بچیوں کے ساتھ یہ آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے. عیدگاہ دور ہے، اب ادھر جلیبی ہے، ادھر حلوہ پوری والا ہے، بیچ رہا ہے. اے پاپا تن کا خرید دو. آزان دیکھتا نماز کا ٹائم ہوتا. پاپا خرید دو، پاپا خرید دو. اب بچی دونوں پریشان کرنے لگی، باپ خریدنے لگا. اسی درمیان میں امام نے کہا اللہ اکبر. اب امام صاحب تھوڑے انتظار کریں گے. ابھی دونوں بچیوں کا ہاتھ چھوٹا، دوڑتے 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 گیا اور جیسے پہنچا اتنے میں امام صاحب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے چلے گئے. اب یہ آدمی جلدی سے نیت باندھا، رکوع کیا، اتنے میں آگے والے کو ٹھائی مار دیا. اب آگے والا اس آگے کو مار دیا، وہ آگے والا اس آگے کو مار دیا، وہ آگے والا اس آگے کو مار دیا. اتنا مارا کہ امام صاحب کو بھی دھکا لگا. اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کون نمازی ہے، یہ پہلی بار ایسا نماز پڑھ رہا ہے کیا؟ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. امام صاحب تو انجن تھے، چوکس تھے اپنی جگہ پر کہ کہیں گڑبڑ ہوگا تو یہ مقتدی برداشت نہیں کریں گے آج کے دن. تو بالکل اطمینان سے نماز پڑھائے اور جیسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب استغفر اللہ چاہے کوئی دعا نہیں، پیچھے مڑ کر کہ ریب بے ہوتا. اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے. کہا اے حضرت یہ میرا قصور نہیں ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہے، ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے. تو میرے دوستو اور بزرگوں، اس کام میں جب ہم پیچھے سے تلاشتے ہیں تو پیچھے سے آدم علیہ السلام بھی تو ہے، ان کے بعد شیس علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، آقائے نامدار سب سے آخری نبی ہے. اور اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو تو تلاشنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام ہمارے نبی کے ذریعے ساری دنیا والوں کو دیا ہے. اس پیغام کو تو تھامنا ہمارا فریضہ ہوگا. لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ دنیا میں تو ہم اسٹینڈری کا کام کر رہے ہیں. ہمارا کھانا اسٹینڈر ہو گیا، ہمارا لباس اسٹینڈر ہو گیا، ہماری سواری اسٹینڈر ہو گئی، ہمارا چلنا اسٹینڈر ہو گیا، سب کچھ اسٹینڈر ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے اس
اس کو ہم نے اسٹینڈرڈ نہیں بنایا. ایک ہی گھر میں قرآن کو ہم نے سجایا ہے, اسی گھر میں ایک دریچے پر رنگین ٹیلی ویژن رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے, ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے اے بیٹا یہ قرآن بھی تجھے دے رہا ہو, اے بیٹا یہ تجھے ایک اچھی چیز ایک رنگین ٹیلی ویژن بھی دے رہا ہو. رنگین ٹیلی ویژن اس لیے اے بیٹی میرا ہونے والا داماد انڈونیشیا میں رہتا ہے, ملیشیا میں رہتا ہے, اس لیے جب دل نہ لگے تو دل لگا لینا. اور رنگین ٹیلی ویژن کی جگہ پر ایک اور پاک اور پوتر دھرمک کتاب ہے, اس کو صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کر لینا. وہ باپ دونوں دے کر وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اچھائی کے لیے قرآن ہے, برائی کے لیے رنگین ٹیلی ویژن ہے. لیکن شرم آتی ہے اس بات سے کہ جس بچی کو اس نے دیا ہے, جس بیٹی کو اس نے دیا ہے, وہ بیٹی ہر دن گھر میں جھاڑو مارتے مارتے قرآن کے راستے سے جاتی ہے. آگے رنگین ٹیلی ویژن کے شیشہ پر ایک پردہ حائل ہے, اس پردہ کو پیچھے کرتی ہے, شیشہ پر مالش کرتی ہے. شیشہ صاف رہے گا تو پکچر صاف ہوگی, اور شیشہ گندا ہوگا تو پکچر گندی ہوگی. اور سالوں سال گزر جاتا مگر قرآن کے جزدان کو چھونے کا موقع نہیں ملتا. کیا یہی ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہی ہمارا سماج ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں سنو, ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں, ایک اللہ کا دیوانہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے دیوانے ذرا ادھر آ, ادھر آ. وہ آ کر کہتا ہے کیا بات ہے کچھ تو بتاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وہ اللہ کے دیوانے جو پڑھ رہے تھے پھر سے پڑھ کر سنا دے. خدا کی قسم ابھی تک دھرتی پر ایسا پڑھتا ہوا دیوانہ میں پہلی بار سنا ہوں, اور اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی ایسا نہیں ملا. ذرا پڑھ کر سناؤ. وہ اللہ کا دیوانہ کہتا ہے کہ سنو سنو سنو, میں ابھی جو پڑھ رہا تھا وہ میں اپنی دیوانگی میں اللہ کو یاد کر رہا تھا, اور میں پڑھوں گا تو آپ کے کہنے سے پڑھوں گا, مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ آپ کو تو وہ چیز ملے گی جو آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ایک بار پڑھیے, اور جتنی بکریاں ہمارے پاس ہیں آدھی بکریاں میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. وہ اللہ کا دیوانہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آدھی بکریوں کو دے دیے کہ لے جاؤ آدھی بکریاں انعام میں دے رہا ہوں. جب بکریوں کو ہانکتے ہانکتے کچھ دور گیا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا. او دیوانے ادھر آ, ادھر آ. اب کیا ہے؟ کہا ایک بار اور پڑھنا, بڑا اچھا لگ رہا ہے, ایک بار اور سنا دو, ایک بار سنا دو. کہا کہ ارے ایک بار تو سنایا تو آپ نے بولا آدھی بکریاں دے دی, اور پھر دوبارہ آپ کہہ رہے اب کیا ملے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی تعریف سنتے ہوئے یہ کہا اے اللہ کا دیوانہ, ایک بار پڑھا تو آدھی بکریاں میں نے دے دی, اور دوبارہ پڑھو گے تو ساری بکریاں میں دے دوں گا. ان بکریوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی تعریف کی ضرورت ہے. اور اللہ جب خوش رہے گا تو جنت یقینی ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں ضرورت ہے کہ نماز اسٹینڈرڈ ہو جائے, ہمارا قرآن کی تلاوت اسٹینڈرڈ ہو جائے, ہماری عبادت اسٹینڈرڈ ہو جائے. رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, وہ تہجد کی نماز اسٹینڈرڈ ہو جائے. لیکن یہ تو کرنے کے لیے ہمیں بہت محال. ماں بہنوں سے سمجھاؤ تو ماں بہنیں الگ پریشان, سب بات سمجھاوا ہے مولانا مگر نماز چھوڑ دو. یہ بتیا تو چھوڑ دو, باقی سب سمجھاوا سمجھ میں آ جائے. ماں بہنوں کو رات بھر چھوڑ دو تو رات جاگا کا کوئی گیت نہیں چھوڑے گی, لیکن 5 منٹ کہہ دو اللہ کے لیے کھڑی رہو تو گھٹنا میں درد, پنڈلی میں درد, کمر میں درد, پیٹ میں درد, اتنا درد بتائے گی کہ ڈاکٹر کا دماغ پھیل ہو جائے گا کہاں کہاں اس کا درد اٹھ رہا.
لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول راستے سے جا رہے ہیں، بیٹی فاطمہ یاد آ جاتی ہے کہ چلو اسی راستے میں میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، ذرا بیٹی فاطمہ سے ملاقات کر لیا جائے۔ جب اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرا نیت باندھی ہے، اللہ اکبر پڑھ کر نیت باندھ چکی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، پھر کھڑی ہوتی ہے، پھر نیت باندھ کر کے نماز میں شریک ہو جاتی ہے۔ حضرت آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری بیٹی فاطمہ کا یہ حال ہے کہ آج بے ہوش ہو جاتی ہے اور ہوش میں آتی ہے تو نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ نماز پڑھتی ہے اللہ کے لیے، سجدہ میں جاتی ہے اللہ کے لیے، ہاتھ باندھی ہے اللہ کے لیے، پھر گش آتا ہے گر جاتی ہے، تمہارے ساتھ پریشانی کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابو پریشانی تو کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ آج آپ کی بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، حلق میں کچھ نہیں گیا ہے ابو، اس وجہ سے میں پریشان ہوں، برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن اے ابو نماز تو اللہ کا حکم ہے، یہ کیسے چھوٹے گی؟ اس وجہ سے نماز پڑھتی ہو، گش آتا ہے گر جاتی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی وہ بیٹی فاطمہ سنو، جس مسئلے پر تو نماز پڑھ رہی ہے اس مسئلے کو اٹھاؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے کو اٹھایا تو نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ کتنا لینا چاہتی ہو؟ سب تیرے ہی تو ہیں، جتنا چاہتی ہو اٹھا لو، اس میں سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سونے پر ہاتھ لگا کر جیسے اٹھانے لگی، آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جتنا سونا لینا ہو لے لو، لیکن کل قیامت کے میدان میں اس سونے کا حساب فاطمہ تجھے دینا ہوگا، محمد اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ نے تھوک دیا، مصلی بچھائی، نماز میں شریک۔ غور کرو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تھوڑی سی اگر ہماری کامیابی بڑھ جاتی ہے، اگر ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر کھیتی باڑی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ تو جنت کا عورتوں کا سردار ہے۔ حضرت فاطمہ کو گھمنڈ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو اترانا نہیں آتا، حضرت فاطمہ کو اپنے آپ کا گرو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں زندگی ہے۔ اور آج ہماری ماں بہنیں تم وہی کرتی ہو جو اسلام کے خلاف ہے، وہی کرتی ہو جو سماج کے خلاف ہے۔ آج بھائی کو بھائی سے نفرت کرانے والی اگر ہے کوئی تو وہ تم ہو۔ جب شادی کے دہلیز پر آتی ہو اور دیادل کے روپ میں جب ڈھل جاتی ہو تو ناگن سانپ سے زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ ایک دیادل دوسری دیادل سے، دوسری دیادل تیسری دیادل سے ایسا معاملہ چلاتی ہے کہ بھائی کو بھائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ماں کو بیٹی سے بغاوت ہو جاتی ہے، ساس کو بہو سے اور بہو کو ساس سے۔ آخر اتنی گھرنا اتنا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تمہاری ماں تھی اور ماں سمجھ رہی ہے یہ ہماری بہو ہے، پھر ہم نے بگاڑا کیوں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کیا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ آج تو گھر کو ہم نے ڈھیل دیا، ماں بہنوں کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ماں بہنیں الگ راہ روی اختیار کر رہی ہیں، ہم الگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جب مولانا صدر عالم کہتا ہے کہ اے چچا آپ کے گھر میں یہ بیماری کہاں سے آ گئی، آپ تو گاؤں کے چودھری ہیں، آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کیا اے مولانا صدر عالم کا کہیں مانتے نہیں کھنسا، ہم نہیں کچھ کہتے ہیں، یہ مانتی نہیں ہے
تو ماننے کے لیے منوانا ضروری ہے، پہلے عمل میں آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب ایک عورت آ کر کہی یا رسول اللہ میرا بیٹوا بڑا میٹھا کھاتا ہے، کہا اچھا اس کو کل لے کر کے آؤ۔ جب کل لے کر کے وہ عورت آئی تو آقا سے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بڑا میٹھا کھاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اے بیٹوا اتنا میٹھا کاہے کھاتا رہا، چھوڑ دو کم کھا۔ رسول اللہ جب اتنی بات کہتے ہیں وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے رسول اتنی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ سنو اس کا جواب کل بھی رسول اللہ دے سکتا تھا، لیکن کل میٹھا میں نے بھی بہت کھا لیا تھا، اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج میٹھا کم کھایا ہوں اس لیے عمل کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں اعلان کیا لما تقولون ما لا تفعلون، وہی کرو جو تیرے اندر ہو۔ آپ نمازی نہیں ہیں جا کر کہیں گے اے نسیمہ کے امی اتا کا کہتا رہو اے نماز کا ہے نہیں کو پڑھو تو تو پہلے پڑھو نا بعد میں ہم سدھرو۔ آپ کیا جواب دیجئے گا؟ پہلے تو عمل ہمارا ہونا چاہیے، وہ عمل ہمارے اندر نہیں ہے اور نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا ایک آدمی اچانک گھر کا تیور بدلا، اچانک ماحول بدلا اور ماحول بدلنے کے ساتھ ساتھ امام صاحب کو تیار کیا کہ امام صاحب ہمارے بجئی گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے پیچھے 10 آدمی چلتے ہیں، اگر ان کو ہم دعوت دے دیں گے وہ نمازی بنیں گے تو سب نمازی بن جائیں گے، جن کے پیچھے پیچھے اتنے لوگ ہیں۔ امام صاحب کو بھی اچھا لگا، کہا ٹھیک ہے چلیے ہم چلتے ہیں۔ اب بجئی میں سب سے بڑے چودھری کے پاس امام صاحب گئے اور جا کر کہنے لگے کہ سنیے آپ کے ساتھ ساتھ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نمازی بن جاتے تو یہ لوگ بھی نمازی بن جاتے، آپ مسجد میں جاتے تو یہ لوگ بھی مسجد میں جاتے۔ کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے۔ امام صاحب نے ایک لالچ ڈال دی کہ سنیے آپ سے ایک بات بتا رہا ہوں، 40 دن نماز آپ کو پڑھنی ہے، 41واں دن میں کچھ نہیں کہوں گا، اور جب 40 دن نماز آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو 10 کلو دودھ دینے والی بھینس دوں گا۔ کئی کلو والا؟ ابھی بتاوا منگنی کے ملا تھا 10 کلو دودھ دے والا بھینس کے نہ لی ہو، مطلب ہمارا کے کوئی دے دے تو ہم کو دم نہ لہوں اکیلے۔ اب حالات یہ ہے کہ 29واں دن 39واں دن جب ہوا نمازی نماز پڑھتے پڑھتے امام صاحب کو یاد کیے، او امام صاحب میں آج 39واں دن میں آ چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں 10 کلو بھینس 10 کلو دودھ دینے والی بھینس آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی ایک دن تو باقی ہے نا، 40واں پورا کیجئے۔ جب 40 دن پورا کر لیا تب کہنے لگا کہ امام صاحب میں نے 40واں پورا کر لیا ہے، 40 دن نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اب بتائیے کہاں ہے 10 کلو دودھ دینے والی بھینس؟ اب امام صاحب کہنے لگے کہ سنیے سنیے آپ تو گاؤں کے بہت بڑے رئیس آدمی ہیں، کھانا آپ کے گھر سے آتا ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، تنخواہ کم ہوتی ہے تو آپ دیتے ہیں تو تنخواہ پوری ہوتی ہے، عید بقرعید کا کپڑا آپ دیتے ہیں تب اس کے بعد امامہ باندھ کر نماز پڑھاتا ہوں، گھر جانے کا موقع آتا ہے آپ پیسہ دیتے ہیں تو گھر جاتا ہوں۔ میں تو 40 اس لیے لگایا تھا کہ جو 40 دن اللہ کی عبادت کر لے گا تو وہ بالکل پختہ عابد ہو جائے گا اور وہ ہم سے مطالبہ نہیں کرے گا، ہم سے دودھ دینے والی بھینس ہم سے نہیں مانگے گا، اس وجہ سے میں نے یہ شرط لگائی تھی۔ وہ گاؤں کا رئیس کیا کہتا ہے امام صاحب یہی تو 40 دن تک میں سمجھ نہیں پایا، کھانا میرے گھر سے جاتا ہے، تنخواہ پوری میرے گھر سے ہوتی ہے، عیدین کے کپڑے میں دیتا ہوں، پھر آپ 10 کلو دودھ دینے والی بھینس کہاں سے دیں گے؟ یہ میں بھی سمجھتا تھا، اسی وجہ سے 40 دن کی نماز بغیر وضو کے ہی پڑھ لیا ہوں۔ آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں، کسی دن کسی
وقت میں وضو نہیں کیا ہوں، جانتا تھا کہ آپ نہیں دیں گے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، وہی حال اب ہمارا ہو گیا ہے۔ ایسا نقص ہے، ایسی کمی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہیں، اللہ رب العزت کا اعلان الگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الگ ہے، لیکن دونوں سے کٹ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، دنیا کے جھمیلے سے ہٹو، اور ایک پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام کو لو۔ انشاءاللہ الرحمن جب یہ پیغام کو تم اپنے دل میں اتار لو گی، قسم خدا کی تمہاری زندگی بدل جائے گی، اور اللہ رب العزت جنت کا ٹکٹ تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے یاد رکھو، بہت زیادہ تم بھیڑ لگاتی ہو آج کل کے جلسے میں، لیکن یہاں سے کچھ لے کر کے بھی تو جاؤ۔ اتنی بھیڑ کہ جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں سے آتے آتے 20 منٹ لگ گیا ہے۔ دسہرہ کا میلہ پھیل کر دیتی ہے سب۔ اب بتائیے ذرا سا کہ وہاں سے یہاں چلنے میں 20 منٹ کا فاصلہ، 20 منٹ کی دوری ہے، اور میں صرف 4 منٹ کی ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں، اور میں وعدہ لینا چاہتا ہوں ان ماں بہنوں سے کہ یہ تم لے کر کے جاؤ، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے تمہارے لیے۔ اگر تم اس کام کو کر لیتی ہو، انشاءاللہ تم جنتی بن جاؤ گی اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں بہنیں دنیا میں 4 کام صرف کریں گی، نمبر 1 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھو، بغیر نماز کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب اتار رہا ہے آسمان سے زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، قرآن زمین پر، صدقہ زمین پر، حج زمین پر، سب آ رہا ہے اوپر سے نیچے۔ آج یہ فرش پر اللہ اتارا، لیکن نماز کو عرش پر بلا کر عطا کیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ ایک نماز کو تم اٹھاؤ، انشاءاللہ جنت کے حقدار بنو گے۔ نمبر 2 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، اور نمبر 3 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تم اپنے شوہر کی نافرمانی مت کرنا، اپنے شوہر کی خوب قدر کرنا، اور 4 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اور جس دروازے سے چاہو گی تم جنت میں چلی جاؤ گی۔ اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھیا کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج بھیڑ لگا رہی ہو، لیکن یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ کہ اللہ خوش ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن پہلے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ 4 باتوں کا پیغام انشاءاللہ آپ گھر جا کر دیں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بتائیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پر محنت کیجئے۔ آج جہاں جہاں مدارس کھولے جا رہے ہیں، جہاں جہاں مکاتب کھولے جا رہے ہیں، جہاں جہاں عیدگاہ، مساجد اور ہماری تنظیمیں جہاں جہاں قائم ہیں، ہر چیز کی ایک ضرورت ہے۔ مدرسہ کھل رہا ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ عیدگاہ ہے، عیدین کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مکتب کھولے جا رہے ہیں، اس مکاتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ مساجد ہے، جگہ جگہ پر نمازی ہے، جتنی مساجد ہیں اتنے ہی نمازی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس بجئی میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، مردوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ اتنی لمبی چوڑی، ماں بہنوں کی تعداد بھی اتنی لمبی چوڑی، لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگاؤ، اللہ رب العزت کے احکامات سے دل لگاؤ، تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہم نعت نبی جب سے سنانے میں لگے ہیں، سنانے میں لگے ہیں، سنانے میں لگے ہیں۔ ہم نعت نبی جب سے سنانے
دشمن بھی ہمیں اپنا بنانے میں لگے ہیں، دشمن بھی ہمیں اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے آمد جہاں میں ہے، آمد جہاں میں ہے۔ اللہ کے محبوب کے آمد جہاں میں ہے، آمد جہاں میں ہے۔ جبریل دو جہاں کو سجانے میں لگے ہیں، وہ سجانے میں لگے ہیں۔ جبریل دو جہاں کو سجانے میں لگے ہیں، وہ سجانے میں لگے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کام کرنے کے لیے آپ کو جو میں نے پیغام دیا ہے، آپ کو جو میں نے دعوت دی ہے، اس دعوت کے اعتبار سے آج مدارس کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مکاتب کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، مساجد میں عبادت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کہ اس کی تعلیم سے ایمان روشن ہوگا، اس کی تعلیم سے انسان کے اندر کامیابی ہوگی، حق اور صحیح کی پہچان ہوگی، چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوگی۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس پر ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ۔